اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ سامعین محترم، اس قرۂ ارضی پر وہ مقدس ہستیاں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کی زیارت کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں کی زیارت کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی، وہ مقدس نفوس قدسیہ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، جنہوں نے صبح شام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کی زیارت بھی کی اور عبادت بھی کی۔ سامعین محترم، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار ایسی احادیث ہیں جو ان کے مقام اور مرتبے پر دلالت کرتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے ہر ایک کو بلند مقام عطا فرمایا ہے، ہر ایک کی شان وراء الورا ہے، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالی نے عرفہ اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور یہ وہ جماعت ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اولئک حزب اللہ۔ سامعین محترم، صحابہ کرام کی بے پناہ فضیلت اور مقام اور مرتبہ ہے، ہر ایک کی شان وراء الورا ہے، لیکن بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنی بڑھ کر محبت کی اور جتنیاں قربانیاں دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قدر ان کے فضائل اور مقام کو ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ لیکن بعض، میں نے عرض کیا کہ بعض ایسے ہیں کہ جن کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، تو یہ سامعین محترم یاد رکھنا کہ وہ چاہے اصحاب بدر ہوں، مہاجرین ہوں، یا حدیبیہ کے اندر شریک کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہوں، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے اور یہ قطعی عقیدہ ہے جس کو ماننا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہیں، آپ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام میں سے تمام کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طرح میں آج جن نفوس قدسیہ کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ہیں اصحاب بدر، جنہوں نے سب سے پہلے حق اور باطل کے درمیان ہونے والی جنگ کے اندر شرکت کی، وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اس جنگ کے اندر شرکت کی اور اپنے جان و مال کا نذرانہ پیش کیا اور اپنی جان کی قربانی دی۔ یہ وہ جماعت تھی جنہوں نے جنگ بدر کے اندر شرکت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ تم پر جنت واجب ہو چکی ہے، اب اس کے بعد تم جو چاہو مرضی کرو۔ سامعین محترم، یقیناً جس نے بھی جنگ بدر کے اندر شرکت حاصل کی، ہر ایک کی شان وراء الورا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یقیناً ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کی زیارت کرنے والے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنتی ہیں،
لیکن کچھ ایسے خوش نصیب ہیں کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے یہ خوشخبری ملی کہ آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ انہی میں سے اصحاب بدر ہیں کہ جن کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ اس کی مثال آپ سماعت فرمائیں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ میرے بیٹے زید بن حارثہ زید کے متعلق مجھے بتائیں، اگر وہ جنگ بدر کے اندر شریک ہوا اور شہید ہو گیا تو میں صبر کر لیتی ہوں، اگر اس کے برعکس معاملہ ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنے بیٹے سے کتنی زیادہ محبت کیا کرتی تھی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف ایک جنت تو نہیں ہے، مجھے افسوس ہے تم پر، اللہ کی ایک جنت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار جنتیں ہیں، اور تمہارا بیٹا زید اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ اور ایک اور مقام پر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ اے جبریل، جو نفوس قدسیہ یا میرے صحابہ جنگ بدر کے اندر شریک ہیں ان کے بارے میں مجھے بتائیں۔ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ملائکہ پر نشانی لگا دی، ان کو منتخب کر لیا یا ان کو نشانی لگا دی، اور ان کو تمام فرشتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طرح جو آپ کی امت میں سے یا صحابہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سے اس جنگ کے اندر شریک ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو باقیوں پر فضیلت عطا فرمایا ہے۔ تو سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔